عام طور پر ہمارے بہن بھائی سحری اور افطاری جو ہے وہ آذان پر کرتے ہیں کہ فجر کی آذان پر سحری کھانا بند کرتے ہیں اور مغرب کی آذان پر روزہ افطار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ روزے کا تعلق آذان سے نہیں ہے، آذان کا تعلق روزے سے نہیں ہے، آذان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، اور سارا سال اذان ہوتی ہے روزے کے لیے نہیں، وہ نماز کے لیے ہوتی ہے۔ اور ماہ رمضان میں بھی جو اذان دی جاتی ہے وہ نماز کے لیے دی جاتی ہے، روزہ کے لیے نہیں۔ اب اس کو سمجھیے کہ ماہ رمضان میں جو ہم روزے رکھتے ہیں، روزے کے لیے سحری کا حکم یہ ہے، سبحان اللہ، کہ صبح صادق سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ صبح صادق سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ مثلا اگر 4 بجے سحری بند ہو رہی ہے تو 4 بجے سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے۔ اور آذان کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے، فجر کی آذان کے لیے، کہ آذان صبح صادق کے بعد دی جائے۔ اگر 4 بجے صبح صادق ہے تو آذان 4 بجے کے بعد دی جائے۔ اگر کوئی آذان صبح صادق سے پہلے دی گئی وہ فجر کی آذان شمار نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی نے روزے میں کھانا پینا سحری صبح صادق کے بعد بند کی، کھانا پینا اور سحری کو، تو اس کا تو روزہ ہی شروع نہیں ہوگا، اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا، شروع ہی نہیں ہوگا۔ اتنی نازک بات ہے۔ اب مسجدوں میں جو اذان ہوتی ہے اس نے ہونا ہے صبح صادق کے بعد، ہم نے کھانا پینا بند کرنا ہے صبح صادق سے پہلے۔ اب جو لوگ فجر کی آذان پر سحری بند کرتے ہیں، کھانا پینا بند کرتے ہیں، اگر آذان اپنے وقت پر ہوئی ہے صبح صادق کے بعد تو ان لوگوں کا تو روزہ ہی شروع نہیں ہوگا، روزہ برباد ہو گیا۔ وہ روزہ تو رکھا مگر سارا دن فاقے سے رہے، روزہ شمار ان کا نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے روزوں کو برباد نہ کریں۔ آذان نماز کے لیے ہوتی ہے، روزہ بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اور پھر ماہ رمضان کے اندر عجیب و غریب جنتریاں بھی آ جاتی ہیں، اور روزے سحر افطار کے کیلنڈر ہر کمپنی اپنی مشہوری کے لیے جہاں سے بھی ٹائم ٹیبل ملا اٹھا کر چھاپ دیا۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی مسجدوں کے اندر بھی جو اذانیں ہوتی ہیں وہاں گھڑیاں کسی کی 1 منٹ آگے، کسی کی 2 منٹ آگے، یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو نہ تو ان جنتریوں پر اعتبار کریں، نہ ان کیلنڈروں پر اعتبار کریں، نہ ٹی وی پر بیٹھنے والوں پر اعتبار کریں کہ وہ اذان دیں گے، کہ وہ ان کی اذان پر اعتبار نہ کریں، نہ مسجد کی اذان کے پیچھے جائیں کہ کئی لوگ تو اذانیں ہو رہی ہیں کھا پی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب ابھی تو اس محلے کی آواز آ رہی، اس محلے کی آواز آ رہی۔ اب اذان تو ہو رہی ہے نماز کے لیے اور کافی دیر تک اذانیں گونجتی رہتی، آواز آتی رہتی ہے، تو یوں تو اگر اذان کو بنائیں گے معیار تو ہر محلے کے روزہ کھلنے اور بند ہونے کا ٹائم ہی الگ ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تو نہ اذانوں مسجد کی اذان کی طرف جائیں، نہ آپ سوشل میڈیا، نہ ٹی وی، نہ یہ جنتریاں منتریاں جو ہیں ان پر جائیں، بلکہ قابل اعتماد جو ہمارے علماء کرام نے سارا سال کے نمازوں کا کیلنڈر بنایا ہوا، اس میں صبح صادق کا وقت بھی ہے، غروب آفتاب کا وقت بھی ہے، وہ کیلنڈر آپ حاصل کریں، اپنی گھڑی کے ٹائم کو درست رکھیں، اپنی گھڑی کے ٹائم کو۔ اور آج کل تو موبائل ہیں اور موبائلوں کے اوپر میں بھی گھڑی موجود ہے، تو اپنے ٹائم درست رکھیں، اور صبح صادق کا جو وقت ہے احتیاطاً 3 4 5 منٹ پہلے ہی کھانا پینا بند کر دیا جائے، احتیاط اسی میں ہے۔ اور غروب آفتاب کا جو وقت ہے اس سے 2 4 منٹ کے بعد غروب آفتاب کے پھر روزہ افطار کر لیا جائے، اسی میں ہمارے روزوں کی حفاظت ہے۔ افطار میں بھی
اور سحری میں بھی اس بات کا لحاظ اور خیال رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنی مہربانی فرمائے۔